الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہجرت کے 6 سال مدینہ منورہ میں یہ خواب دیکھا کہ ہم مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ میں امن سے گئے ہیں، ارکان حج اور عمرہ اور طواف اطمینان کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، بال منڈوا رہے ہیں، کتروا رہے ہیں، جیسا کہ عمرے میں عام طور پر یہ حج میں کیا جاتا ہے۔ جب یہ خواب دیکھا تو اللہ کے نبی نے صحابہ میں بھی اعلان کر دیا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، چلو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب مقام حدیبیہ، جس کو آج کل شمیسیہ کہا جاتا ہے، جب اللہ کے نبی وہاں تک پہنچے تو وہاں پہنچ کر آپ نے سنا قرآن کریم کی آیتوں میں کہ اللہ کی طرف سے صلح کا حکم ہوا اور صلح ہو گئی، اور صلح بھی بظاہر دب کر ہوئی۔ بعض حضرات صحابہ کے دل پر یہ بات بڑی شاق گزری، لیکن اللہ نے قرآن کریم کی سورہ فتح میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صلح ایسا نہیں ہے کہ اس وجہ سے کی جا رہی ہو کہ مسلمان جائیں گے تو جنگ ہار جائیں گے، یا یہ خوف نہیں ہے کہ جنگ میں ناکامی ہاتھ لگے گی، بلکہ اللہ کی اور مصلحتیں ہیں۔ اللہ نے آج کی آیت میں فرمایا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ جانتا ہے ان باتوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے جو فیصلہ فرمایا، سب اس پر متفق ہوئے اور واپس ہونے لگے۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور انبیاء کا خواب یہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ خواب نہیں بلکہ وحی ہوتی ہے۔ انبیاء کو جو خواب میں نظر آتا ہے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا تھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے یہ کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے اور ارکان عمرہ ادا کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ اللہ کی مصلحت ہوئی، ہم ضرور کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اس کا وعدہ آج کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو جان لو، اللہ کے نبی کا خواب بالکل سچا تھا۔ لقد صدق اللہ،
اللہ تصدیق کرتا ہے۔ کیا تصدیق کرتا ہے؟ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ نے جو خواب اپنے نبی کو دکھلایا تھا وہ سچا تھا۔ اب سچائی کس طرح سے ظاہر ہوگی؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اللہ نے اس لفظ کے ذریعے سے ایک تعلیم یہ دی کہ جب اللہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا ہونے پر انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو مؤمنوں تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تو مالک الملک ہیں، اللہ جو چاہ لیں تو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا انشاءاللہ آپ داخل ہوں گے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی کام کے ہونے یا کرنے پر انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے، فرمایا اللہ نے کہ اپنے نبی کا خواب سچا ہے، تم داخل ہوگے، امن کے ساتھ داخل ہوگے، محلقین رؤوسکم، تمہارے بال بھی کٹیں گے، تم استرا بھی لگواؤ گے، کچھ لوگ کم بھی کروائیں گے، لا تخافون، اور تم جب یہ کروا رہے ہوگے تو تمہیں کسی طرح کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اور دیکھو جو یہ ابھی صلح ہوئی ہے، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تم نہیں جانتے اس بات کو جو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی مصلحتیں تھیں، لہذا اس کے بعد خیبر ہوا، خیبر میں بڑا مال ہاتھ آیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ فَجْعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، یعنی عمرہ ادا کرنے سے پہلے، مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ ایک فتح اور دیں گے۔ یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ناکامی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں، ناکامی کے ساتھ نہیں جا رہے ہو، بلکہ اللہ بہت جلد خیبر کی شکل میں، جو کہ یہودیوں کی بستی تھی مدینہ کے قریب میں، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیں گے، مال و دولت بھی ہاتھ لگے گا، اور اس کے بعد پھر تم کعبۃ اللہ کو اور مکہ مکرمہ کو فتح کرو گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کوئی دبنے کی بات نہیں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جو کائنات کو بنانے والا ہے اس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں؟ دبنے کے لیے نہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ لہذا تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان بن کر رہے، اللہ نے اس دین کو غالب کر کے رکھا، اور ہمیشہ مسلمان غالب رہے۔ اور جب جب کمزوری آئی تو اگرچہ کچھ حالات آئیں، لیکن قیامت کے قریب آپ جانتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ، حضرت مہدی، ان حضرات کے واسطے سے دنیا میں ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ دین اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ دین اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اس کو اللہ نے فرمایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم سے بے خبر ہو گیا، تم نے دب کر صلح کر لی، یا اگر کسی نے یہ بات کہی کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس کو کاٹو، تو نہیں، اللہ ہر چیز کے ساتھ باخبر ہے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد نہیں ہیں، تو ان کے کہنے سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، بلکہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کے رسول ہونے کی گواہی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی اخیر کی آیت میں اور کل جو ایک آیت تلاوت کی جائے گی اس میں اس بات کی صراحت فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا حقیقت میں خواب دکھلایا جو واقعے کے مطابق ہے، جھوٹا خواب نہیں ہے۔ کیا کہ تم لوگ مسجد حرام میں انشاءاللہ ضرور جاؤ گے، امن و امان کے ساتھ جاؤ گے کہ تم میں کوئی سر منڈاتا ہوگا، کوئی بال کتراتا ہوگا، تم کو اس وقت کسی طرح کا خوف، ڈر، اندیشہ نہ ہوگا۔ اللہ کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں ہیں۔ پھر اس سے پہلے ایک فتح دے دی، یعنی جب تم عمرہ یا حج یا آئندہ سال مکہ جاؤ گے اس سے پہلے اللہ تم کو ایک فتح سے نوازے گا، مراد ہے فتح خیبر۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ دین اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اللہ غالب کرے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔